السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم کے بچوں کو مظفر سر کی طرف سے بہت بہت پیار اور سلام۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو آپ کی کتاب میں سے سبق نمبر 7 پڑھانے جا رہا ہوں، جس کا عنوان ہے آؤ بچوں پیڑ لگائیں۔ ایک خوبصورت نظم میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں۔ تو چلو بچوں، پہلے ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے، اونچی آواز میں اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ دھرتی پر جنت کو لائیں، آؤ بچوں پیڑ لگائیں۔ پیڑ ہمارے کام آتے ہیں، ہر سو ہریالی لاتے ہیں۔ ماؤں کی باہیں ہوں جیسے، شاخوں کو جب پھیلاتے ہیں۔ ان کی عظمت کے گن گائیں، آؤ بچوں پیڑ لگائیں۔ ان کے دم سے صاف ہوائیں، لاتے ہیں گنگور گٹائے۔ ساون میں بارش برسائے، دھرتی کو جل تھل کر جائیں۔ ان کے احسان بھول نہ جائیں، آؤ بچوں پیڑ لگائیں۔ دھوپ کی شدت خود سہتے ہیں، ہم کو چھاؤں دے دیتے ہیں۔ دھوپ کی شدت خود سہتے ہیں، ہم کو چھاؤں دے دیتے ہیں۔ رنگ برنگے پھول اور میوے، ہم پیڑوں سے لے لیتے ہیں۔ لکڑی بالن ان سے پائیں، آؤ بچوں پیڑ لگائیں۔ دھرتی ان سے کتنی پیاری، مہکے ان سے دنیا ساری۔ کام کے ہیں یہ خوب ہمارے، سمجھے گی کب دنیا ساری۔ دنیا کو پھر یاد دلائیں، دنیا کو پھر یاد دلائیں، آؤ بچوں پیڑ لگائیں۔ کاٹ کے ان کو آخر انسان، ہوگا ایک دن خود ہی پشیمان۔ کٹ جائیں گے جب یہ سارے، مانے گا پھر ان کے احسان۔ کٹنے سے ہم انہیں بچائیں، آؤ بچوں پیڑ لگائیں۔ تو بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں آپ کی کتاب میں سے سبق نمبر 7، جس کا عنوان ہے آؤ بچوں پیڑ لگائیں۔ تو بچوں، اب میں آپ کو یہ سبق سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دھرتی پر جنت کو لائیں، آؤ بچوں پیڑ لگائیں۔ اصل میں اس نظم کے ذریعے پیڑ پودوں کی افادیت سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اصل میں اس نظم کے ذریعے پیڑ پودوں کی افادیت سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی شاعر ہمیں پیڑ پودوں کی افادیت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دھرتی پر جنت کو لائیں، آؤ بچوں پیڑ لگائیں۔ اپنی زمین کو ہم جنت بنا دیں، اپنی زمین کو ہم جنت بنا دیں، چلو بچوں ہم پیڑ پودے لگا دیتے ہیں۔ پیڑ ہمیں کام آتے ہیں، ہر سو ہریالی لاتے ہیں۔ پیڑ ہمارے کام آتے ہیں، ہر سو ہریالی لاتے ہیں۔ یہ پیڑ پودے ہمارے کام آتے ہیں، ان سے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ماؤں کی باہیں ہوں جیسے، شاخوں کو جب پھیلاتے ہیں۔ یہ پیڑ پودے اپنی شاخوں کو اس طرح پھیلاتے ہیں جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے۔ یہ پیڑ پودے اپنی شاخوں کو اس طرح پھیلاتے ہیں جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے۔ ان کی عظمت کے گن گائیں، آؤ بچوں پیڑ لگائیں۔ عظمت یعنی بڑائی، گن گائیں یعنی تعریف کریں۔ ان کی عظمت کے گن گائیں، آؤ بچوں پیڑ لگائیں۔ چلو ہم مل کے ان کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور ان کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ آؤ بچوں پیڑ لگائیں، چلو بچوں ہم پیڑ لگاتے ہیں۔ ان کے دم سے صاف ہوائیں، لاتے ہیں گنگور گٹائے۔ ان کے دم سے صاف ہوائیں، لاتے ہیں گنگور گٹائے۔ انہی کی وجہ سے صاف ہوا میسر ہو جاتی ہے۔ انہی کی وجہ سے صاف ہوا میسر ہو جاتی ہے۔ گھنے بادل انہی کی وجہ سے چھا جاتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے صاف ہوا میسر ہو جاتی ہے۔
یہاں تک کہ گھنے بادل انہی کی وجہ سے چھا جاتے ہیں۔ ساون میں بارش برسائے دھرتی کو جل تھل کر جائے۔ ساون یعنی برسات کا مہینہ، جل تھل کر جائے یعنی پانی سے بھر دیں۔ بارش انہی کی وجہ سے برستی ہے۔ بارش پیڑ پودوں کی وجہ سے ہی برستی ہے۔ زمین کو پانی سے بھر دیتے ہیں۔ زمین کو پانی سے بھر دیتے ہیں۔ بارش انہی کی وجہ سے برستی ہے، یہاں تک کہ زمین کو پانی سے بھر دیتے ہیں۔ ان کے احسان بھول نہ جائے، آؤ بچوں پیڑ لگائے۔ ہمیں ان کے احسان بھولنے نہیں چاہیے۔ ہمیں ان پیڑ پودوں کے احسان نہیں بھولنے چاہیے، یعنی ہمیں احسان فراموش نہیں بننا چاہیے۔ دھوپ کی شدت خود سہتے ہیں، ہم کو چھاؤں دے دیتے ہیں۔ دھوپ کی شدت خود سہتے ہیں یعنی برداشت کرتے ہیں۔ ہمیں یہ دھوپ سے بچاتے ہیں۔ ہمیں یہ دھوپ سے بچاتے ہیں، چھاؤں میں لے لیتے ہیں۔ ہمیں یہ دھوپ سے بچاتے ہیں، یعنی پیڑ پودے ہمیں دھوپ سے بچاتے ہیں اور چھاؤں میں لے لیتے ہیں۔ رنگ برنگے اور میوے ہم پیڑوں سے لے لیتے ہیں۔ رنگ برنگے پھول اور میوے ہم پیڑوں سے لے لیتے ہیں۔ ان کے رنگ برنگے پھولوں سے خوبصورتی پھیل جاتی ہے۔ ان کے رنگ برنگے پھولوں سے خوبصورتی پھیل جاتی ہے۔ ان سے میوے حاصل ہوتے ہیں۔ ان پیڑ پودوں سے ہمیں میوے حاصل ہوتے ہیں۔ لکڑی بالن ان سے پائے، لکڑی بالن ان سے پائے، آؤ بچوں پیڑ لگائے۔ بالن یعنی جلانے کی لکڑی، لکڑی بالن ان سے پائے، آؤ بچوں پیڑ لگائیں۔ لکڑی جلانے کی لکڑی ان سے حاصل ہوتی ہے۔ لکڑی یعنی جلانے کی لکڑی ان سے حاصل ہوتی ہے، یعنی پیڑ پودوں سے ہمیں جب بھی لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے جلانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو ہمیں وہ پیڑ پودوں سے حاصل ہوتی ہے۔ دھرتی ان سے کتنی پیاری، مہکے ان سے دنیا ساری۔ یہ پیڑ پودے زمین کو خوبصورتی عطا کرتے ہیں۔ یہ پیڑ پودے زمین کو خوبصورتی عطا کرتے ہیں۔ یہ اپنی مہک سے دنیا کو مہکاتے ہیں۔ یہ اپنی مہک سے دنیا کو مہکاتے ہیں۔ کام کے ہیں یہ خوب ہمارے، سمجھے گی کب دنیا ساری۔ کام کے ہیں یہ خوب ہمارے، سمجھے گی کب دنیا ساری۔ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ پیڑ پودے ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، پر دنیا یہ کب سمجھے گی؟ پر دنیا یہ کب سمجھے گی؟ دنیا کو پھر یاد دلائیں، آؤ بچوں پیڑ لگائیں۔ دنیا کو پھر یاد دلائیں، آؤ بچوں پیڑ لگائیں۔ چلو پھر ہم دنیا کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگاتے ہیں۔ چلو پھر ہم دنیا کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگاتے ہیں۔ کاٹ کے ان کو آخر انسان، ہوگا ایک دن خود ہی پشیمان۔ پشیمان یعنی شرمندہ۔ کاٹ کے ان کو آخر انسان، ہوگا ایک دن خود ہی پشیمان۔ ان کا خاتمہ کرنے سے انسان آخر کار خود ہی شرمندہ ہوگا۔ جس طرح انسان اب جنگلات کے پیچھے لگا ہوا ہے، یعنی ان کو پیڑ پودوں کو کاٹنے میں لگا ہے، ان کا خاتمہ کرنے سے انسان آخر کار خود ہی شرمندہ ہوگا۔ کٹ جائیں گے جب یہ سارے، مانے گا پھر ان کے احسان۔ جب یہ سارے کٹ جائیں گے، جب یہ سارے ختم ہو جائیں گے، جب یہ سارے پیڑ پودے ختم ہو جائیں، تب ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ یعنی احسان، نیک برتاؤ، کٹ جائیں گے جب یہ سارے، مانے گا پھر ان کے احسان۔ جب یہ سارے پیڑ پودے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ انسان اب دن بہ دن ان کو کاٹنے پر تلا ہے، جب یہ سارے ختم ہو جائیں گے تب ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ کٹنے سے
कटने से हम इन्हें बचाएं, कटने से हम इन्हें बचाएं, कटने से हम इन्हें बचाएं, आओ बच्चों पेड़ लगाएं। तो चलो बच्चों हम इनको कटने से बचाते हैं। तो चलो बच्चों हम इन पेड़ पौधों को कटने से बचाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। तो चलो बच्चों हम इनको कटने से बचाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं। तो बच्चों इस तरह हमने आज आपको आपकी किताब में से सबक नंबर 7 की पढ़ाई कराई, यानी जिसका उन्वान है आओ बच्चों पेड़ लगाएं। प्यारे बच्चों इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज है उनके माने इस तरह है: धरती, ज़मीन, हर सू, हर तरफ, हरियाली, सब्ज़ा ही सब्ज़ा, अज़मत, बड़ाई, गुन गाएं, तारीफ करें, दम से, ताकत से, घनघोर घटाएं, घने बादल, सावन बरसात का महीना, जल थल कर जाए, पानी से भर दें, बालन, जलाने की लकड़ी, महके, खुशबू फैले, पशेमा, शर्मिंदा, एहसान, नेक बरता। प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।